علی علی مولا بڑا محبوب گھرانہ علی علی حیدر کا گھرانہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. برادران اسلام، محبان طریقت، عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، اس کی عنایات، نبی رحمت، نور مجسم، کائنات کے والی کی نظر کرم. آج 21واں رمضان المبارک، الحمدللہ افطار سے چند لمحے پہلے میں آپ کے درمیان حاضر ہوں. یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ مبارکہ، جہنم کی آزادی کا یہ عشرہ، جس میں لیلۃ القدر اور برکات کے بے پناہ خزانے اس آخری عشرہ پاک میں، اور یاران طریقت اور عاشقان رسول، ان کے دل مستیوں سے مچل رہے ہوں گے. اعتکاف کی صورت میں بیٹھ کر آیات ربانی کا ورد، نبی رحمت، نور مجسم، سید المرسلین، خاتم النبیین کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام سلیوٹ کرتے ہوں گے. ذکر و فکر میں شب و روز گزار رہے ہیں. یہ کتنا بڑا انعام اس رمضان المبارک کی برکتوں سے یہ فیضان ملتا ہے اسی کو جو صدق کے دل سے رمضان المبارک کی قدر و منزلت کو پہچان کے اپنے شب و روز اللہ کی یاد میں، اللہ کے حبیب کی وفا میں گزارتا ہے. میرے دوستو، یہ اپرچونیٹی ہے، اسے اویل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اپنے آپ کو ان 30 دنوں میں 20 دن تو گزر گئے رحمت والا، مغفرت والا، اب آخری عشرہ جہنم کی آزادی کا، اس میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرنے کا یہ موقع ہے کہ مولا کریم ہمیں بھی اس جماعت کے ساتھ منسلک کر دے، ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ذکر میں مست ہوں، تیرے حبیب کے وفادار ہوں، جن کے سینوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو، ان کے ساتھ وابستہ کر دے، تاکہ ہماری آئندہ جو بقیہ زندگی ہے اس میں پاکیزگی اور پرہیزگاری کا عنصر بھی شامل ہو جائے. رمضان المبارک میں یہ 30 یا 29 دن یہ ریفریشمنٹ کا کورس ہے، پیوریفیکیشن کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، عفو درگزر کا. یہ سارے عوامل اس میں شامل ہیں. پیشنس کا، برداشت کا، صبر کا، یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے. اور اس آخری عشرہ میں میرے دوستو جتنی بھی کوشش ہو، ذکر و فکر اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ہمیں مولا کریم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آج 21 رمضان المبارک اور اس کے حوالے سے خلفائے راشدین کے چہارم خلیفہ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار، ان کا یوم وصال بھی ہے، یوم شہادت ہے. آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا، یہ شہادت بھی آپ کو نصیب ہوئی. ان کی پاکیزہ زندگی، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، اور اسلام کے دائرے میں سب سے چھوٹی عمر ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے نبی رحمت کے غلام بننے کی شان، اسی کے حوالے سے تذکرہ کیا جائے گا.
امام المشارق والمغارب، سلطان الشجاع ہیں، پیشوائے طریقت ہیں، رازدان شریعت ہیں، اور سخاوت کے علم بردار سیدنا حضرت علی شیر خدا، آج ان کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری، اور آپ کی ولادت جو ہے عام الفیل میں روز جمعے کے دن یہی بتایا جاتا ہے 13 رجب کو اس دنیا میں آپ تشریف لائے۔ حضرت علی شیر خدا، آپ کو یہ بھی فضیلت ہے، روایات میں آتا ہے آپ کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی، اور ولادت کے وقت آپ کی آنکھیں جو تھیں وہ بند تھیں، تو پریشان تھے گھر والے، لیکن یہ بھی حکمت ہے میرے نزدیک کہ آنکھ کھولی جب حضور آقا مدنی تاجدار آئے دیکھنے اپنے بھتیجے کو، اور اپنے کزن کو، حضرت ابو طالب کے بیٹے، انہیں دیکھنے آئے، تو جب چہرہ رسول قریب ہوا دیکھا تو انہوں نے آنکھ کھول دی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ انہوں نے کائنات میں کسی کو اپنے آنکھوں میں نہیں بسایا تو چہرہ رسول کو بسایا۔ یہ وہ شان اور یہ عظمت آپ کو حاصل ہوئی، اور جس وقت دین حق کا پیغام حضور آقا مدنی تاجدار نے اپنے گھر سے شروع کیا، تو آپ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ امہات المومنین میں، اس وقت آپ کے حرم میں حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں، انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول فرمایا۔ آپ کی رفیق حیات اور آخری سانس تک حضور کے ساتھ رہیں، اور پھر بچوں میں 11 سال کی عمر تھی حضرت علی شیر خدا کی، دوسرے دن آپ نے بھی اس پیغام کو اپنے سینے سے لگا کے لبیک کہا، اور نوجوانوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دھارۂ اسلام میں داخل ہوئے، اور اتنے کمال کا یہ مقام حاصل کیا کہ حضور نے فرمایا کہ سب کے احسان میں نے اس دنیا میں چکا دیے ہیں، اتار دیے ہیں، ابو بکر تیرا احسان میدان محشر میں میرا رب اتارے گا۔ یہ شان انہیں عطا کی گئی ہے۔ تو سیدنا حضرت علی شیر خدا کے حوالے سے آپ چوتھے خلفائے راشدین میں آپ کا نام ہے، اور آپ کی اس شان کے حوالے سے، شان علی کے حوالے سے بے شمار احادیث حضور کی نور والی زبان سے نکلی ہیں، اور انہی میں سے چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سید عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو مخاطب ہو کر، علی تمہاری حیثیت میرے ساتھ ایسی ہے جیسی حضرت ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد نبی نہیں ہے۔ یہ شان عطا فرمائی، اتنی قربت عطا تھی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے علی مجھ سے ہے اور میں علی سے، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح جس کا مددگار میں ہوں علی بھی اس کا مددگار ہے، امام احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح علی، جس طرح میں علم کا شہر ہوں، دو حدیثیں ہیں، علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسری حدیث میں دوسرے صحابہ کا بھی تذکرہ اس میں آتا ہے۔ پھر ترمذی کی حدیث، منافق علی سے محبت نہیں رکھتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ یہ خوبصورت احادیث ہمیں یہ میسج دیتی ہیں کہ حضور آقا مدنی تاجدار اپنے غلاموں کے ساتھ جو دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ خاندان والے ہوں یا دوسرے ہوں یا کسی اور قبیلے کے ہوں، جب وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں، جب نبی رحمت کی غلامی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، جب دین حق اور توحید کے فیضان کو اپنے سینے میں بسا کر یہ عہد کر لیتے ہیں اور آخری سانسوں تک اس پہ استقامت اور قائم رہتے ہیں، وہ حضور کے قرب کے جلووں کے حقدار بن جاتے تھے۔ اس لیے ہر صحابی کے ساتھ حضور کا پیار اور محبت تھی۔ آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ان کی شانیں اعلیٰ ہیں۔
اب قربتوں کے لحاظ سے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، عشق کے لحاظ سے اپنا اپنا مقام ہے، وفا اور شجاعت کے لحاظ سے اپنا اپنا مقام ہے، اور اسی طرح ان مقاموں میں حضرت علی کا یہ وہ مقام ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اور اس لیے پھر آپ کی ابتدائی تربیت بھی میرے آقا کی آغوش میں رہی، پھر وہ کیسے نہ کامل ہوتے، کیسے نہ وہ پرہیزگار ہوتے، کیسے نہ وہ متقی ہوتے، کیسے نہ وہ شجاعت کے علمبردار ہوتے، جو آغوش نبوت میں جنہوں نے اپنی جوانی کی وہ گھڑیاں جو ہیں گزاری ہیں اور حضور کی غلامی کا ساتھ دیا ہے، اور انہیں یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ حضور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا حضرت علی سے عقد ہو گیا، یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک پروگرام میں بیان کیا ہے، وہ کس طرح تجویز ہوئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس کی رضا تھی، اور جب یہ عقد ہو گیا آپ کی اولادیں ہوئیں، اور ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو آپ نے نیت کی کہ میں 3 دن روزے رکھوں گا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دے اور آپ کو شفا ہو گئی، پھر اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ یہ تقویٰ ہے، یہ غنا کا عالم ہے، یہ پرہیزگاری کا عالم ہے میرے دوستو۔ تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کچھ روئی لے آئیں، میں اسے صاف کر کے تیار کرتی ہوں، بازار میں بیچ دیں، پھر کچھ مزدوری ملے تو کھانا کچھ لے آئیں گندم تو کھانا بنا دیتی ہوں۔ آپ نے اس طرح کیا المختصر، اور پھر وہ لے کے آئے گندم، روٹیاں پکائیں، تو اسی اثنا میں ایک سائل باہر سے آ گیا، آواز دی کہ میں بھوکا ہوں، میں غریب ہوں، میرا کوئی نہیں، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دیں۔ تو آپ نے وہی روٹیاں جو آپ کے لیے پکی تھیں اسے اٹھا کر اسے دے دی، اور پانی سے روزہ رکھ کھولا، اور پھر اسی طرح آپ نے یہ سارا عمل کیا۔ یہ وہ ان کا تقویٰ اور ان کی سخاوت تھی۔ اور اسی حوالے سے حضرت علی کی شان قرآن میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور آپ کی غربات پروری کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد آپ جو ہیں چہارم خلیفہ راشدین میں سے 4تھے نمبر پہ حضرت علی شیر خدا جب اس مسند خلافت میں بیٹھے، بڑا فتنے کا دور تھا، بڑا مشکل، اور آپ نے وہ عرصہ بھی اسی محبت اور ایمان کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری رکھا۔ اب اس پہ بھی میں بات کروں تو وہ کتنا عرصہ اس میں کتنے فتنے تھے، ایک لمبی بات ہوگی، آپ صرف کنسنٹریٹ آپ کے اس کریکٹر پہ رکھا جاتا ہے، سیدنا حضرت علی شیر خدا پہ آپ جو ہیں، آپ کو یہ بھی شان حاصل ہے کہ آپ پیشوائے طریقت بھی ہیں، رازدان نبوت بھی ہیں، اور شجاعت کے امام بھی ہیں، یہ عطائیں آپ کو ملی، اور آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا، سوائے غزوہ تبوک کے باقی تمام غزوات میں، اور غزوہ بدر میں 70 کافروں کو حضرت علی کی تلوار سے واصل جہنم کیا گیا، یہ شان تھی۔ اور غزوہ خیبر جو تھا، اور فتح خیبر جو قلعہ تھا، اس قلعے کا نام ہے کموس قلعہ، جو فتح ہوا وہ بھی حضرت علی حضور کی دعاؤں کا وسیلہ تھا۔ حضور نے کہا آج صبح علم میں اسے دوں گا اور اس کے ہاتھ سے یہ خیبر فتح ہوگا۔ اور پھر حضرت علی کو بلایا گیا، آپ کی آنکھوں میں بیماری تھی، صحابہ نے کہا وہ چشم میں جو ہے آپ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہیں، اس لیے آشوب چشم ہیں، تو آپ نے فرمایا آپ لے آئیں، اور پھر آپ کو اپنا لعاب دین مبارک لگا کر آپ کی آنکھوں پہ لگایا تو روشنی بھی بحال ہو گئی، بیماری بھی دور ہو گئی۔ یہ کتنا کرم تھا، جس کی آنکھوں کے ساتھ حضور کا لعاب دین مبارک لگ جائے، وہ کتنی شان والا ہے۔ پھر علم پکڑا کے بھیجا اور آپ کو فتح ہوئی، اور خیبر کے اس دروازے کو ڈھال بنا کر پھر آپ نے کتنے جو ہیں ان منکروں کو واصل جہنم کر کے پھر فتح حاصل ہوئی۔ یہ شان بھی سیدنا حضرت علی شیر خدا کو نصیب ہے۔ اور حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں کہ اصحابہ اور اہل بیت سے محبت اور ان کا احترام ہر مسلمان پہ فرض ہے، ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ آپ ایک وقت کے مجدد کہتے ہیں کہ جس طرح تم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اہل بیت سے وفا کرو، پھر ایمان کی کاملیت ہوگی۔ آپ حضرت علی شیر خدا نے، آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب تک آپ کی عقد میں رہی، آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا آپ کے وصال کے بعد،
آپ نے اور بھی نکاح فرمائے، اور آپ کی اولادیں جو حضرت فاطمہ سے، ان میں زیادہ بڑے مشہور جو صاحبزادگان حضرت امام حسن اور امام حسین، اور اسی طرح باقی صاحبزادگان آپ کے جو تاریخ میں بتائے گئے ہیں، 19 کے قریب آپ کے صاحبزادے اور 18 کے قریب آپ کی صاحبزادیاں تھیں. یہ سارا فیض، اور آپ کی آگے نسل میں سے جو اولاد آگے چلی ہے وہ امام حسین، امام حسن، امام حسن، امام حسین، حضرت محمد حنیفہ، حضرت عباس بن علی، ان سے آپ کی زیادہ اولاد جو ہے پوری دنیا میں پھیلی ہے. سیدنا حضرت علی شیر خدا کی شہادت، ایک شقی القلب ابن ملجم خارجی نے ایک زہر آلود خنجر سے آپ پہ حملہ کیا. وہ 18 رمضان کا دن تھا، اور 21 رمضان المبارک کو آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا. اور حضرت علی شیر خدا کی حوالے سے دیکھیں، ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، وہ آپ کو، جو آپ بڑے فصیح بھی تھے، بڑے بلیغ بھی تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار. اور پھر سیدنا حضرت ابو بکر، سیدنا حضرت عمر فاروق، سیدنا حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ حضور ان خلفائے راشدین کے بڑے قریب اور مشیر خاص ہوتے تھے، مشاورت دیتے تھے. اور حضرت علی شیر خدا کے خوبصورت اقوال دینی میں سے آپ فرماتے ہیں کہ کسی حریص کو اپنا مشیر نہ بنانا، حریص یعنی لالچی کو اپنا مشیر نہ بنانا، کیونکہ وہ تم سے وسعت قلب اور استغنا چھین لے گا. اتنی فضاحت اور بلاغت رکھنے والا، نبی کے قرب کے جلووں میں رہنے والا علی شیر خدا، ان کی گفتگو بھی کتنی کامل ہے، ان کا شریعت پہ کتنی دسترت ہے، حضور کے اس پیغام کو پھیلانے میں کتنی قوت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی تربیت بھی حضور کی آغوش میں نبوت کے حرم میں ہوئی تھی. اور اسی طرح دوسری دفعہ آپ فرماتے ہیں کسی بزدل کو اپنا مشیر نہ بنانا، کیونکہ وہ تمہارے ولولوں اور حوصلوں کو شکست دے گا. It's a beautiful saying of the Sayyidina Hazrat Ali regarding to his braveness. اور پھر فرمایا کہ کسی جا پسند کو، یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں، اپنا مشیر نہ بنانا، کیونکہ وہ تمہارے اندر حرص اور ہوس پیدا کر دے گا اور تمہیں ظالم آمر بنا دے گا. پھر کہا کہ تنگ دلی اور بزدلی اور حرص انسان کا جو ہے اس کا ایمان سلب کر لیتی ہے. یہ آپ نے فرمایا، تنگ دستی، بزدلی اور حرص جو ہے، اور ایسے لوگ تمہارے لیے بہتر مشیر ثابت ہوں گے. ایسے کیسے؟ آپ نے فرمایا جو جنہیں خدا نے ذہانت دی ہے، جنہیں خدا نے بصیرت عطا فرمائی ہے، اور جن کے دامن میں کسی گناہ کا داغ نہیں، انہیں اپنی مشاورت کے لیے رکھو گے تو یہ فیضان اسی طرح جاری و ساری رہے گا. سیدنا حضرت علی شیر خدا کے حوالے سے، بنو تمیم کے ایک یہودی جو ہے حلقہ بگوش اسلام ہوتا ہے، اور پھر اسی حضور کی پاک مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے. وہ دنیا کے لحاظ سے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، سر بھی اس کا ننگا ہوتا ہے. تو حضور کتنا کرم فرماتے ہیں میرے آقا کہ پہلے تو کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں. یہی تو تھا کہ صحابہ آپس میں تو شدت محبت رکھتے ہیں، اور غیروں کے ساتھ جو اسلام کے مخالف، ان کے ساتھ سینہ صبر ہو جاتے ہیں. جب وہ حضور کے پیغام کا داعی بنتا ہے، حضور کا غلام بن جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس کے پاس کچھ نہیں، کوئی اسے عطا کر دے. تو وہ عاشقان رسول بیٹھے صحابہ، ان میں سے ایک کھڑا ہو کے اسے اونٹنی عطا کر دیتا ہے. پھر کہا کہ اس کا سر ننگا ہے، اس کے سر کو ڈانپ دے. تو حضرت علی شیر خدا جیسا جلیل القدر صحابی رسول کھڑے ہو کے اپنا امامہ اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. یہ شان کیسے ملی؟ حضور کی غلامی کے صدقے سے. جو اس دین میں آ گیا پھر وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ہر طرف سے عنایات اور جو ہے برکات کا فیض جاری ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ بھوکا اسے کوئی کھانا کھلا دے. تو سیدنا حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے، آپ لے گئے مدینے کی گلیوں میں، مختلف گھروں میں گئے، کھانا نہ ملا، مختصر پھر بنت رسول کے گھر چلے گئے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں پہلے تو یہ اسلام سے دور تھا، اب دھرا اسلام میں آ گیا ہے، میرے مصطفیٰ کا غلام بن گیا ہے، یہ بھوکا اسے کھانا کھلا دیں. تو آپ نے بڑی آہ کے ساتھ کہا 3 دن سے گھر میں فاقے پڑے ہیں، حسن اور حسین بھی بھوکے سوئے ہوئے ہیں. اس دردناک عالم کو دیکھ کے
سلمان فارسی آسمان کی طرف دیکھ کے گھر سے باہر نکلے تو پیچھے سے صدا آ گئی، رک جاؤ، یہ وہ گھر ہے جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ یہ شان تھی اس گھر کی، اس گھر کے تقوی کی اور پرہیزگاری کی۔ اپنی برکت اور رحمت والی چادر کو دے دیا کہ فلاں یہودی کے پاس رہن رکھ کے کچھ چیزیں لے آئے، میں کھانا پکا دیتی ہوں۔ المختار حکم بجا لا کے وہ سارا کچھ لے کے آئے، کھانا پکا کے کھانا کھلا دیا اسے۔ کچھ کھانا بچا تھا تو سیدنا سلمان فارسی نے فرت محبت میں کہا یہ کھانا اور شہزادے بھوکے سوئے ہیں انہیں کھلا دیا جائے۔ تو آپ نے کہا that was the golden statement given by the daughter of Islam and it is guidance for the believers of the Islam۔ آپ یہ فرماتی ہیں یہ وہ گھر ہے، اس گھر سے خیرات دی جاتی ہے، لی نہیں جاتی۔ یہ شان ہے میرے دوستو۔ آج پوری دنیا میں حضور کے غلاموں کا یہ فیض اسی طرح جاری ہے۔ آج 21 رمضان المبارک کو ہم ہدیہ تبریک اور سلوٹ کرتے ہیں حضرت علی شیر خدا، جنہوں نے ہر غزوے میں شجاعت کے ایسے ایسے کارنامے تاریخ میں رقم کر دیے ہیں، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں، ان کے چاہنے والے ہم جتنے بھی مسلمان، ہمارے سینوں میں ان کی محبت آباد ہے، اس لیے کہ انہوں نے رائے حق میں ایمان کی کاملیت کے لیے، نبی رحمت کے اس عظیم مشن کے لیے آخری سانس تک کفار کا مقابلہ کیا۔ مولا کریم ہمیں بھی حضرت علی شیر خدا کی ساتھ وفا اور ان کے ساتھ وفا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جس نے وفا کی، میرا ایمان ہے وہ اس دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ At the end I just want to conclude one hadith that is from Tirmidhi Sharif, and this hadith narrates by Hazrat Anas radhiyallahu anhu, and he explained regarding to the authority of the Prophet of Islam. And this hadith and says that I requested to the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam to intercede for me on the day of resurrections, on the day of judgment. The Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, replied, I will intercede for you. That is the authority. I will intercede for you. Hazrat Anas radhiyallahu anhu said, where I will able to find you, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, on that particular day. The Holy Prophet replied, on that day of judgment, you will find me at 3 places. One at the bridge over the hell, other at the Mizan, and third at a Hawz Kausar. You will find me on these 3 places. So I will distribute blessing of my seekers, of my servants. My brothers and sisters of Islam, at the end, I humbly request to everybody, please avail this opportunity and last 10 days or 9 days, do respect to the Prophet and recite Quran, recite Durood Sharif. Then you will avail the real love of Allah and the love of the Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. That Allah mentioned in the glorious Quran. This is a standard. If you need the Allah's nearness, if you need the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, so you have to adopt the way of Prophet Islam. So in our last 10 days, away from the fires of hell, so please avail this opportunity. Recite Quran, recite Durood Sharif, do the good things, do the charity, help the poor, help the people who are unable to maintain their home expenditures, especially nowadays. So it's our duty to help them and to give them as much as we can. I'm really thankful to all my sisters and brothers of Islam who contributed with me on this great cause, and I pray to Allah, give them more success, good health and satisfactions in their lives. I'm very thankful to all the lovers of Islam. May Allah give us opportunity and to fulfill all these requirements which mentions in the glorious Quran and in the beautiful hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'm very thankful to all who try to watch this for few minutes with me. May Allah give them more success.
and satisfaction and peace and harmony in their life. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے.